کی بیسک کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کسی سے پیار کرتا ہے۔ پہلی وجہ اس میں حسن و جمال کی ہوتی ہے۔ انسان کی نیچر، فطرت یہ ہے کہ یہ حسین لوگوں سے پیار کرتا ہے، خود جیسا بھی ہو، خوبصورت لوگوں سے پیار کرتا ہے، حسن و جمال سے پیار کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کائنات عالم میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے کس کو عطا کیا ہے؟ ایک ہی ہستی ہے جنہیں محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، تو ان سے پیار کرنا چاہیے۔ نمبر 2، انسان اس سے پیار کرتا ہے جو صاحب اختیار ہو، علم و حکمت والا ہو، علم و حکمت سے پیار کرتا ہے، صاحب اختیار لوگوں سے پیار کرتا ہے، سخی لوگوں سے پیار کرتا ہے، نرم مزاج لوگوں سے پیار کرتا ہے، زہد و تقوی سے پیار کرتا ہے، مال و دولت سے پیار کرتا ہے، اچھے اخلاق والے سے پیار کرتا ہے، جس سے علم حاصل کیا جائے اس سے پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو جائے اس سے پیار کرتا ہے، اور جس کے احسانات ہوں اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے پیغمبر میں بدرجہ اولا موجود ہیں۔ پہلی بات ہے حسن و جمال، تو میرے کریم آقا جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حسان بن ثابت کے یہ جملے ہیں کہ آقا آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں، آپ عیب سے پاک پیدا کیے گئے، جیسا کہ آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے ہی آپ کو پیدا فرما دیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نامی اسم گرامی ہے، حضرت برا بن عازب، کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے رسول علیہ السلام کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ آج چہرے کو پرکشش بنانے کے لیے، چہرے کو اچھا بنانے کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں روپے دیے جاتے ہیں چہرے کی سجاوٹ کے لیے، لیکن کریم آقا کا چہرہ، یہ صحابی کہتے ہیں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اور ایک صحابی تو بہت آگے بڑھے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا میں نے ایک چاندنی رات میں دیکھا کریم آقا علیہ السلام سرخ حلہ زیب تن کیے ہوئے ہیں، کبھی میں حضور کو دیکھتا ہوں، کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، تو میرا فیصلہ سن لو، میرے آقا چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ تو پوری کائناتی عالم میں جو سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہو، سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت جس کا چہرہ ہو، تو پھر بندہ اس سے نہ پیار کرے تو اور کس سے پیار کرے جناب؟ کون سی ہستی ایسی ہے کائنات میں جس سے پھر پیار کیا جائے؟ تو چاند سے بھی زیادہ حسین جن کا چہرہ ہے میرے کریم آقا کی ذات ہے کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ ہاں جناب بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان نے کہا تھا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ آپ کی پیشانی کی خیرات چاہیے، جس کو میرے امام نے کہا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس جبین میں ایک رگ ہے جس کو میرے امام نے کہا کا چشمائے مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔
اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل نہ کائنات میں تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے، تے نہ رب نے بنایا ہے تے نہ رب نے بنانا ہے۔ مالک کائنات نے حضور کو بڑا حسین و جمیل بنایا۔ اگر حسن و جمال سے پیار کرتے ہو، حسین لوگوں سے پیار کرتے ہو، اپنی زندگیاں برباد کرتے ہو، تو کہیں نہ جاؤ، اس کریم کے دربار میں آ جاؤ۔ ان سے بڑا حسین و جمیل کوئی ہے ہی نہیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو یہ محبوب ہے۔ پھر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ افسروں سے بنا کر کے رکھتے ہیں، باس سے بنا کر کے رکھتے ہیں، صاحب اختیار لوگوں سے بنا کے رکھتے ہیں، یہ کارخانے کا مالک ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، یہ ضلع کا مالک ہے، یہ ڈویژن کا مالک ہے، یہ صوبے کا مالک ہے۔ حالانکہ مالک نہیں ہوتا، ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک شعبے کا ذمہ دار ہوتا، پورے شعبہ زندگی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان سطح کے اختیارات ہیں، اور بھائی سب کے اختیار اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر اختیار سے پیار کرتے ہو پھر میرے محبوب سے پیار کرو۔ ان کا دنیا میں بھی اختیار چلتا ہے، ان کا آخرت میں بھی اختیار چلتا ہے، ان کا زمین میں بھی اختیار چلتا ہے، ان کا آسمان میں بھی اختیار چلتا ہے، ان کا بندوں پر بھی اختیار چلتا ہے، ان کا حوروں پر بھی اختیار چلتا ہے، ان کا جناب والا فرشتوں پر بھی اختیار چلتا ہے، حتیٰ کہ زمین کی بات کریں تو درختوں پر بھی اختیار چلتا ہے، پتھروں پر بھی اختیار چلتا ہے، جانوروں پر بھی اختیار چلتا ہے۔ اگر شریعت کی بات کریں تو ان کا شریعت میں بھی اختیار چلتا ہے۔ اگر ان کی طاقت کا اعتبار کریں تو چاند پر بھی اختیار چلتا ہے، سورج پہ بھی اختیار چلتا ہے۔ اختیار سے پیار کرتے ہو تو میرے کریم آقا سے پیار کرو۔ یہ با اختیار ہیں، یہ با اختیار ہیں اور با اختیار ہیں۔ ان کے اختیار کی کیا بات ہے؟ یہ چاہے کوئی آئے آپ کی بارگاہ میں، آقا میں شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ 2 نمازیں پڑھا کروں گا، 5 مجھ سے نہیں پڑھی جاتی۔ کریم آقا فرماتے ہیں 2 تو پڑھ۔ آواز کیوں کم ہو گئی ہے؟ اختیار ہے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی 5 ہی پڑھنی چاہیے، اور شریعت کا تقاضا بھی 5 ہی ہے، تو یہ مالک شریعت ہے، فرمایا 2 ہی پڑھ۔ آقا روزہ ٹوٹ گیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، غلام آزاد کر۔ حضور میں نہیں کر سکتا، غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، ہے ہی نہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میں تو فرض روزے بڑے مشکل سے رکھے ہیں، تو میں نفلی روزے 2 ماہ تک کیسے رکھوں؟ کہا بیٹھ جا۔ اتنے میں کوئی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے، آقا کہیں چل ایسا کر، یہ مدینے کے جو غریب غربا لوگ ہیں نا، ان میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور مدینہ پاک میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں۔ میرے آقا زیر لب مسکرائے، فرمایا اچھا چل جا، خود کھا لے، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اختیار ہے، اختیار ہے حضور کو۔ اکاشا کو جناب والا سونے کے کنگن ڈالنے کی اجازت دے دے، اپنے ایک صحابی کو، سونا مرد کے لیے حرام ہے، اجازت دے دے۔ 6 ماہ کے بکری کے بچے کو ذبح کرنے کی اجازت دے دے، مالک ہے۔ شریعت میں بھی ان کا اختیار چلتا ہے، اور چاند پر تو کیسا اختیار ہے، وہ تو بچپن میں بھی اختیار ہے، انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں اور چاند کھلونا بن کے دوڑ رہا ہے۔ او بچپن کے عالم میں جب جبریل آ کر کے جھولا جھولاتے، چلیے آج ذرا خوشی کا موقع ہے، ذرا ترنم لگا کے 1-2 شعر پڑھ لیتے ہیں، بے سرے بندے ہیں، کبھی کبھار ہمارا بھی دل کر ہی آتا ہے نا۔ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان۔ اونچی آواز، اتنی اونچی آواز ہو جائے کہ کیمرہ بھی آپ کی آواز ریکارڈ کر لے ہیں۔ جبریل آئے لوری دے ذیشان، اونچی آواز میں پڑھیے، جبریل آئے لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان
الا ہو۔ سنیے، لوگ صاحب اختیار لوگوں سے پیار کرتے ہیں، اور میرے حضور جیسا صاحب اختیار دنیا میں کوئی ہے نہیں، ہے نہیں۔ تو حضور سے پیار کرو، جان کائنات سے پیار کرو، اور ان کے اشارے سے چاند بھی کھلونا بنتا ہے۔ بریلی کے امام سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ انسان علم سے پیار کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ملک بھی چھوڑ دیتا ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سہولیات بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے آرام کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ علم سے پیار کرتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو دیس پردیس کو نہیں دیکھتی۔ علم بندہ حاصل کرتا ہے۔ میں نالج حاصل کر رہا ہوں، میں آج کل سٹڈی کر رہا ہوں، فلاں جناب والا پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ کائنات میں کتنا علم ہے، کتنے علوم ہے کائنات میں۔ مجھ جیسے بندے کو تو ان علوم کے نام بھی نہیں آتے۔ کتنے علم ہے کائنات میں۔ انسانی وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آنکھ کے ماہرین کا الگ علم ہے، دماغ کے ماہرین کا الگ علم ہے، ہارٹ کے ماہرین کا الگ علم ہے، اور جناب والا اسی انداز میں گردوں کے ماہرین کا الگ علم ہے۔ پورے وجود میں کتنے پارٹس ہیں، ان کے علوم ہیں۔ آپ جناب آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دانت کی دوائی نہیں لے سکتے ہو، ہارٹ کا مریض ہو کر کے جناب والا کسی عام ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی نہیں لے سکتا۔ تو انسان کے وجود میں علم، پھر دوسرے علم، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، پتہ نہیں کتنے علوم ہیں۔ ہم نام گننا چاہیں تو خطبے کا وقت ختم ہو جائے، ہم نام نہ گن پائیں۔ تو جتنے علوم کائنات میں پھیلے ہیں، جتنے علوم بڑھ رہے ہیں، جتنے علوم ہیں، انسان علم سے پیار کرتا ہے۔ میرے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، پوری کائنات کو جو علم دیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا ہے۔ پوری کائنات کو جو علم ملا تھوڑا ہے، قلیل ہے، الا قلیلا۔ اور جو میرے رسول کو علم دیا، میرے محبوب کو علم دیا، میلاد والے آقا کو علم دیا، میرے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب، ہم نے ان تمام چیزوں کا علم آپ کو دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے، عظیما، جس کے قلیل کا شمار نہیں، اس کے عظیم کا شمار کیسے ہوگا؟ تو بھائی، علم والوں سے پیار کرتے ہو تو میرے آقا جیسا کائنات میں کوئی صاحب علم نہیں ہے۔ پوری کائنات کو جو علم کی خیرات بٹی ہے وہ میرے حضور کے دستے اقدس سے بٹی ہے۔ پوری کائنات کے معلم حضور ہیں، معلم کائنات کا سیرا پیغمبر اعظم کے سر پر ہے۔ تو یہ پوری کائنات کے معلم ہیں، اپنے کیا پرائے کیا، تمام لوگ انہی کے مرہون منت ہیں۔ اللہ کریم نے اسی ہستی کو ما کان و ما یکون کے علوم عطا کیے۔ جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، پیغمبر جانتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا، رحیم آقا علیہ السلام کو مالک نے علم بھی عطا کیا اور علم بھی کمال عطا کیا۔ آپ جیسا صاحب علم کوئی تھا نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور امام شرف الدین بصیری کہہ اٹھے، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ کہا دنیا و آخرت آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ اور لوح و قلم کے علوم جو ہیں آپ کے علوم کا ادنا سا حصہ ہیں۔ تو جو لوح و قلم کے علوم ادنا سا حصہ ہیں، تو اس معلم کائنات کا میلاد نہیں منانا تو اور کس کا میلاد منانا ہے؟ تو بھائی، اگر یوں میلاد منانا چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل کا میلاد منایا جائے تو ان جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں۔ اگر صاحب اختیار کا میلاد منانا چاہتے ہو تو ان جیسا صاحب اختیار نہیں۔ صاحب اختیار سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان جیسا صاحب اختیار کوئی نہیں۔ اب جناب والا صاحب علم سے پیار کرتے ہو تو ان جیسا صاحب علم کوئی نہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے
وہ سخی لوگوں سے پیار کرتا ہے، سخاوت کرنے والوں کے گیت گاتا ہے، ان کے گیت گا گا کر کے لوگوں کو گرویدہ بناتا ہے، فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا سخی ہے، چل میرے ساتھ، میں اس کی سخاوت کا آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم جائیں گے تو یوں دسترخوان بچھا دیا جائے گا، انواع و اقسام کے کھانے کھلائے جائیں گے، تو وہ بڑا سخی ہے۔ فطرت ہے انسان کی، انسان اس سے پیار کرتا ہے۔ کائنات عالم میں میرے کریم سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ خود رسالت مآب نے فرمایا انا اجود بنی آدم او کما قال، کہ پوری کائنات عالم میں، اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، یہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں، بلا بلا کر نوازتے ہیں، بلا بلا کر۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ حسین اور سب سے زیادہ سخی بھی حضور، اور خود بھی حضور نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ اب میرے سامنے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اے حبیب اپنے ہاتھ کو پوری طرح نہ کھول لیں۔ اب اس کے شان نزول پہ غور کرتے ہیں تو صدر الافاضل حضرت سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں لکھا ہے، اور بڑے بڑے مفسرین نے اس بات کو لکھا، ایک مسلمان عورت اور ایک یہودی عورت آپس میں بات کر رہی ہے۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بڑے سخی ہیں، تو مسلمان نے کیا کہا؟ مسلمان عورت نے کہا ٹھیک ہے وہ واقعی بڑے سخی ہیں، لیکن میرے نبی ہے، میرے نبی جیسا ہے کوئی تو بات کرو۔ کہا ٹھیک ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہ اللہ کے کلیم ہے۔ قرآن نے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، لیکن میرے نبی جیسا سخی نہیں۔ انہوں نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام ضرورت کی چیزیں رکھ لیتے تھے، بقیہ بانٹ دیتے تھے۔ فرمایا لیکن میرا نبی ہے۔ اب ان کی بحث و تکرار ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی، اس نے کہا آپ یہیں ٹھہریں، میں اس کا اندازہ ابھی آپ کو کرواتی ہوں۔ مسلمان عورت نے کہا، اپنی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی سے کہا جاؤ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ جا کے دستک دو، جب کریم باہر آئیں تو کہنا جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے نا یہ میری ماں مانگ رہی ہے۔ بے برسر ممبر مجھے کوئی کہہ دے اپنا امامہ دے دے تو میں کہوں گا بھائی میں ننگے سر کیسے خطاب کروں؟ بھئی مانگنا ہے تو آپ نے میرا امامہ ہی مانگنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے قمیض اتار کر کے دے دیں، میں نے کہا بھائی میں جمعہ کیسے پڑھاؤں گا؟ تو میرے حضور کی سخاوت دیکھنا۔ اور مسلمان بی بی نے کہا جو قمیض پہنی ہو نا وہی مانگ لینا، اور قدرت کی بات ہے اس وقت تھی بھی وہی قمیض۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کیا بات ہے۔ وہ بیٹی آئی کہا حضور ماما یہ قمیض مانگ رہی ہیں، اور بریلی کے امام سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا کہا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہاں ایک لفظ نہیں ہے، نہیں لا ایک لفظ نہیں ہے محبوب جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ مانگا حضور قمیض چاہیے، حضور نے قمیض اتاری عطا فرما دی۔ خود حضور گھر میں ہے، اذان ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، کائنات کے رسول باہر نہیں آئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیر تو ہے؟ کہا ایک ہی قمیض تھی جو عطا کر دی ہے کسی کو، اب قمیض تو نہیں ہے کہ میں باہر آؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر مالک نے فرمایا ولا، مالک کائنات نے کلام مجید میں اعلان کیا حبیب ولا تبسطها کل البسط، اے میرے حبیب آپ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ وہ بھی عطا کر دیتے ہیں
کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ قرآن کی آیت کریمہ اتری۔ وہ یہودی عورت کہنے لگی واہ، آپ کے نبی ایسے سخی ہیں کہ سائل کو جھٹلاتے نہیں ہیں، دے دیتے ہیں۔ فرمایا میں نہ کہا کرتی تھی کہ میرے نبی بہت بڑے سخی ہیں؟ تو بھائی اگر سخی لوگوں سے پیار کرتے ہو تو میرے حضور سے پیار کرو، کائنات عالم میں ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اگر سخی لوگوں کا ذکر کرتے ہو تو میرے نبی کا ذکر ضرور کرو کہ کائنات میں ان جیسا کوئی سخی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو ہم سخی نبی کا میلاد سخی سمجھ کر بھی منائیں تو پھر بھی منانے کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اب بندہ اس سے پیار کرتا ہے جو نرم مزاج، جو آؤ جناب، بیٹھو جناب، کھاؤ جناب، پیو جناب، حضرت مولانا صاحب، علامہ صاحب، پروفیسر صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، بھائی جان، بڑے بھائی، آئیے، آؤ جناب، اور نرم دل کا مالک ہو، سخت دل نہ ہو تو بندے لا محالہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کمپنیوں کے اندر حضرات و خواتین جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کا مصنوعی اخلاق ہے، تھوڑا سا آپ ہٹ کر کے ذرا بات کریں تو پھر اخلاق کا پتہ چلے گا کہ وہ اخلاق تو مصنوعی ہے، دکھاوے کے لیے، پھر اصل بولی ان کی کیا ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن میرے کریم آقا نرم مزاج، نرم مزاج، نرم دل، نرم گفتگو کرنے والے، اتنے نرم دل گفتگو، نرم دل والے کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میرے سامنے ہے۔ کلام پاک نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہا اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور آپ تند مزاج، سخت مزاج ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ ہمارے تو اپنے ہم سے دور بھاگتے ہیں اور حضور کے پرائے بھی آ کر اپنے بنتے ہیں۔ ہم تو گھروں میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، ہماری تو بہنیں، ہمارے تو بھائی ہم سے روٹھ جاتے ہیں، ایون کہ گھر والی بھی ناراض ہو جاتی ہے، بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے اخلاق سے بدظن ہو جاتی ہیں، اتنے سخت دل ہیں، اور ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہے۔ جو روٹتا ہے روٹ جائے، مجھے کیا ہے، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ اور جن کا میلاد منایا ہوا ہے وہ نرم دل ہے۔ اب تو آواز نرمی والی تو نہیں چاہیے نا بھائی، اخلاق کدھر گئے، نرمی کدھر گئی، شفقت کدھر گئی؟ وہ شفیق رسول، وہ رحیم رسول، وہ مہربان رسول، وہ کریم رسول، نرم مزاج، نرم لہجہ، شائستہ انداز، شفقت فرمانے والے، کتنے شفیق ہیں۔ سیرت میں بے شمار واقعہ ہیں، آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دور جاہلیت کے اندر حضرت زید بن حارثہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ سے بچھڑ، والدہ کے ساتھ ننیحال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے وہ قافلہ لوٹا اور زید کو بھی قیدی بنایا، مکے لا کر کے بیچنا چاہا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، خدیجہ الکبریٰ ان کی پھپھی تھی، ان کے لیے حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا، زید بن حارثہ کو خریدا۔ اب یہ زید بن حارثہ حضور کے پاس رہنے لگے، بچپن کا عالم ہے، اور ادھر ان کا باپ، ان کی ماں جدائی میں مارے مارے پھریں۔ تفصیل میں لکھا ہے ان کی جدائی میں اشعار پڑھتے، گلیوں میں گھومتے، بازاروں میں گھومتے، اونٹ کو گھماتے، زید میرا کہاں گیا، زید میرا کہاں گیا، ان کے فراق میں روتے رہتے۔ کہنے لگے پوری دنیا کا چکر بھی مجھے لگانا پڑ جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے زید زندہ ہے یا انتقال کر گیا، پھر میں مانوں گا۔ اسی فراق میں روتے رہتے۔ بالآخر حج کے ایام آئے، کچھ ان کے قبیلے کے لوگ ان کے ملک سے حج کرنے کے لیے آئے، تو ان کو معلوم ہوا کہ زید بن حارثہ حضور نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، وہ حضور کے پاس ہیں۔ انہوں نے جا کر کے
اطلاع دی جب ملک میں پلٹ کر کے واپس گئے تو جناب حضرت زید کے حقیقی باپ اور ان کے چچا ان کا فدیہ لے کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت حضور تھے، مکہ المکرمہ میں جلوہ گری فرمائی حضور کے پاس، انہوں نے آ کر جہاں حضور جلوہ گر تھے وہاں آ کر حاضری دی اور کہا آپ کے پاس ہمارا بیٹا زید بن حارثہ ہے، ہم لینے آئے ہیں، جتنا چاہو فدیہ لے لو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے تم رقم بھی نہ دو، فدیہ بھی نہ دو، میں یہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، سختی نہ کرنا، میں ان کو اختیار دیتا ہوں، چاہے تو اپنے چچا کے ساتھ چلا جائے، باپ کے ساتھ چلا جائے، چاہے یہ ہمارے پاس رہے، بغیر رقم دیے تم لے جاؤ اگر یہ جاتا ہے۔ تو حضور نے زید بن حارثہ کی طرف اشارہ کیا، یاد کرنا، یاد رکھنا اس بات کو، حقیقی باپ ہے، حقیقی چچا ہے، اور بچھڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بچپن سے جدائی ہوئی ہے، جوانی کا عالم آ گیا ہے۔ اب میرے کریم آقا نے جب زید بن حارثہ کی طرف اشارہ کیا، زید جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہارا چچا آیا ہے، تمہارا باپ آیا ہے، اور کوئی رقم کا مطالبہ نہیں، کوئی جناب والا مطالبہ نہیں، جاؤ۔ تو زید بن حارثہ گردن جھک گئی، کہا سونیا آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، میں تو آپ کی زلفوں کا اسیر ہوں، آپ کے لب و رخسار کا عاشق ہوں، آپ کی نرم مزاجی سے متاثر ہوں، تو میں باپ کا پیار بھی مجھے آپ سے ملا ہے، ماں کا پیار بھی آپ سے ملا ہے، تو میری تو زندگی یہیں گزرے گی، میں تو نہیں جا سکتا۔ ابا جی سے بھی معذرت کر لی، چچا جی سے بھی معذرت کر لی، انہوں نے کہا زید عجیب بات ہے، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر۔ فرمایا تم اسے غلامی سمجھتے ہو، یہی تو آزادی ہے، یہی تو آزادی ہے۔ تو میرے آقا اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے نرم مزاج، غلاموں سے بھی پیار، غلاموں سے بھی محبت، اور ہمارا حال کیا ہے، ہم تو چاولوں کے شاپر پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم تو لنگر کی ایک بوتل پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم تو جناب والا فروٹ پہ لڑ پڑتے ہیں، ہماری تو شادی بیاہ میں دیکھنے کا انداز نرالا ہوتا ہے، ہمارے تو جناب والا مزاج کے خلاف کھانا آ جائے تو ہمارا موڈ ہی آف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نرم مزاج آقا کے ہم غلام ہیں، نرم دل آقا کے غلام ہیں، اور رحیم آقا کے غلام ہیں، جن کے مزاج میں نرمی اور ہمارے مزاج میں سختی ہے۔ فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اگر شفیق لوگوں سے پیار کرتے ہو، نرم دل لوگوں سے پیار کرتے ہو، تو میرے حضور سے پیار کرو، ان جیسا کوئی نرم دل نہیں ہے۔ عبادت و ریاضت سے بھی بندہ پیار کرتا ہے، میرے آقا سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کسی نے نہیں کی۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حبیب رات کو اتنا قیام نہ کیا کریں، تھوڑی رات جاگ لیا کریں۔ مال و دولت سے پیار کرتے ہو تو نبی پاک نے خود فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو لکھا ہے، انما انا خازن، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی میں ہی ہوں۔ تو خزانوں سے پیار کرتے ہو تو سنو، امام بخاری نے یہ حدیث بھی لکھی ہے ان لفظوں میں، انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے، میں ہی قاسم ہوں، میں ہی خازن ہوں، اور اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ تو اگر خزانے والے لوگوں سے پیار کرتے ہو، مالداروں سے پیار کرتے ہو، حضور سے پیار کرو۔ ان جیسا کوئی کائنات میں مالدار اس انداز میں نہیں ہے، کائنات کو بانٹا ہی انہوں نے۔ اچھے اخلاق والوں سے پیار کرتے ہو تو میرے محبوب سے پیار کرو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے تحت ان سے بڑا کائنات میں کوئی اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ اگر ان سے پیار کرتے ہو جن سے علم و حکمت سیکھنے کو ملتا ہے تو قرآن نے بتایا ہے کیا، سنیے ذرا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے تحت پوری کائنات کو علم و حکمت انہوں نے سکھائی ہے۔ تو آئیے، احسان کرنے والوں سے پیار کرتے ہو، جس نے احسان کیا ہے، حضور کے بڑے احسانات ہیں۔ مصیبت کسی کی وجہ سے دور ہو جائے اس سے پیار کرتے ہو تو ان کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں دور ہوئی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اللہ کی شان نہیں ہے
جب تک آپ ان لوگوں میں ہوں اور میں اپنا عذاب بھیجوں۔ 10 وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے پیار کرتا ہے، اور کریم آقا میں وہ ساری وجوہات بدرجہ اولا ہیں، اس لیے آج جگہ جگہ جلوس میلاد ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی ولادت، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، حامد کی آمد، محمود کی آمد، قاسم کی آمد، رحمت کی آمد، اللہ کے آخری نبی کی آمد۔ تو جلوس میلاد میں ماشاءاللہ الکریم جو ہو آئے، کیا بات ہے، جو چل رہے ہیں کیا بات ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ جلوس ہوں گے، کچھ جلوسوں میں ہوں گے، کچھ جہاں جہاں جمعہ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہاں جمعہ پڑھ لیں گے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ڈیرہ ڈاکی جامع مسجد سے جو ہمارا مرکزی جلوس نکلتا ہے دعوت اسلامی کا، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا فیضان مدینہ شاہ رکن عالم کالونی انصاری چوک پر اختتام ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ کو جلوس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اونچی آواز میں بولیے گا انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔